جناب، یہ سنیے ایک قادیانی مربی ذیشان نامی شخص سے ڈبیٹ ہوئی۔ اس میں اس نے قرآن پاک کا کیا معنی کیا، ایک اپنی طرف سے آیت گھڑی جس میں وہ کہتا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو بھی نبی آتا ہے وہ لوگوں کے ذہنوں کے خلاف آتا ہے۔ تو اس پر باقی تبصرہ ویڈیو دیکھنے کے بعد کریں گے، ویڈیو مکمل دیکھیں اور اس کے بعد تبصرہ ہوگا۔ اور جناب اس میں جو لکھے ہوئے ہیں اس پر بھی غور کر کے آپ نے پڑھنا ہے، اس میں بھی پوائنٹ ہیں، یہ بھی آپ لوگوں نے غور کرنا ہے کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ نشان صاحب آپ آ جائیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی حضرت صاحب، میرا ایک سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی انبیاء مبعوث کرتا ہے تو لوگوں کے فہم کے الٹ ہی کرتا ہے، کیونکہ لوگوں کی ڈیمانڈ کے الٹ ہوتا ہے، اس لیے لوگ اس کا ہنسی ٹھٹھا تمسخر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کی معرفت کرتے ہیں۔ اس کے برعکس آپ نے ایک فہم رکھا ہوا ہے کہ ایک بنی اسرائیل کا وجود آسمانوں پہ چڑھ گیا ہے، وہ نبی اللہ تھا، اب اوپر گیا تو نبوت وہیں رہے گی، خود نیچے آئے گا اور آ کر وہ نبوتی فیصلے بھی کرے گا جو سب پر حجت ہوں گے ماننا۔ تو اس کا مطلب ہے آپ کی سوچ نے حکم بن کر ایک اسکرین لکھا ہوا ہے، تو موعود وجود حکم نہیں رہا اب، کیونکہ وہ جو آپ کی سوچ پر حکم ہونا تھا یا ٹھہرایا گیا تھا اس کا تو کام آپ نے کر دیا ہوا ہے۔ اب آپ چاہتے ہو کہ ہمیں وہ والا وجود چاہیے جو ہمارے فہم کے مطابق اترے اور وہ کام کرے جس کے فیصلے ہم کر چکے ہیں پہلے۔ تو کیا میرا سوال یہ ہے کہ کیا اب ایسا ہی ہوگا جیسا آپ لوگوں نے یا آپ کی سوچ نے ایک فہم رچایا ہوا ہے جو کہ آپ لوگوں کا آپس میں ملتا نہیں کافیوں کا، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، تو پھر بھی خیر جو آپ نے ایک اپنی سوچ کے تابع حکم اور عدل کا انتظار کر رہے ہیں، کیا وہ ویسے ہی اترے گا؟ میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ آیت آپ جو ہے نا گروپ میں لگائیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو نبی آتا ہے وہ الٹ کرتا ہے۔ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں ذیشان صاحب کہ آپ ایک ریگارڈنگ میں ایک سوال کریں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی پیر بھائی، میں نے یہ نہیں کہا کہ نبی الٹاتا ہے، بلکہ نبی لوگوں کے فہم کے خلاف آتا ہے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی آیا ہے تو لوگوں نے اس کا انکار کیا ہے، تمسخر کیا ہے، ہنسی ٹھٹھا کیا ہے اور ڈیمانڈیں کی ہیں کہ نہیں یہ ہونا تھا، وہ ہونا تھا، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، اس لیے تو جھوٹا ہے۔ اور اس کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں جو کفار مکہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ساتھ وہی سلوک یا وہ کچھ کیا جا رہا ہے جو تجھ سے پہلے انبیاء کے ساتھ ہو چکا، اور حسرت ہے، افسوس ہے لوگوں پر کہ وہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی آتا ہے تو اس کا تمسخر اڑاتے ہیں۔ نے یہ کہا ہے نا کہ نبی لوگوں کے ٹائم کے خلاف آتا ہے، تو یہ آیت پیش کریں نا، آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ آیت پیش کریں۔ صاحب میں تہاڈا انتظار کر رہا ہوں، یہ جو آپ نے قرآن پاک کا کہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، یہ آیت پیش کریں، آیت لگائیں، یہ آیت پیش کر دیں جس آپ نے کہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ذہن کے خلاف، ان کے ذہن کے خلاف نبی بھیجتا ہے، وہ اسے قبول نہیں کرتے، یہ آیت پیش کریں۔ آپ نے اوپر ریکارڈنگ کیا کی ہے، آپ نے ریکارڈنگ کیا کی ہے اور آیت کون سی پیش کر رہے ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی حضرت صاحب، میرا ایک سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی انبیاء مبعوث کرتا ہے تو لوگوں کے فہم کے الٹ ہی کرتا ہے، کیونکہ لوگوں کی ڈیمانڈ کے الٹ ہوتا ہے، اس لیے لوگ اس کا ہنسی ٹھٹھا تمسخر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کی معرفت کرتے ہیں۔ اس کے برعکس آپ نے ایک فہم رکھا ہوا ہے کہ ایک بنی اسرائیل کا وجود آسمانوں پہ چڑھ گیا ہے، وہ نبی اللہ تھا، اب اوپر گیا تو نبوت وہیں رہے گی، خود نیچے آئے گا اور آ کر وہ نبوتی فیصلے بھی کرے گا جو سب پر حجت ہوں گے ماننا۔ تو اس کا مطلب ہے آپ کی سوچ نے
حکم بن کر ایک اسکرین اسکرپٹ لکھا ہوا ہے. تو موعود وجود حکم نہیں رہا اب، کیونکہ وہ جو آپ کی سوچ پر حکم ہونا تھا یا ٹھہرایا گیا تھا اس کا تو کام آپ نے کر دیا ہوا ہے. اب آپ چاہتے ہو کہ ہمیں وہ والا وجود چاہیے جو ہمارے فہم کے مطابق اترے اور وہ کام کرے جس کے فیصلے ہم کر چکے ہیں پہلے. تو کیا میرا سوال یہ ہے کہ کیا اب ایسا ہی ہوگا جیسا آپ لوگوں نے یا آپ کی سوچ نے ایک فہم رچایا ہوا ہے جو کہ آپ لوگوں کا آپس میں ہے ملتا نہیں کافیوں کا، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے. تو پھر بھی خیر جو آپ نے ایک اپنی سوچ کے تابع حکم اور عدل کا انتظار کر رہے ہیں، کیا وہ ویسے ہی اترے گا؟ کریں کہ آپ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب بھی نبی آتا ہے تو وہ لوگوں کے ٹائم کے آؤٹ آتا ہے. یہ کون سی آیت سے آپ نے نکالا ہے وہ پیش کریں. تمسخر استہزاء بعد میں جو قرآن پاک کی آیت آپ نے ترجمہ کیا ہے، ادھر آپ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ جو نبی آتا ہے ان کے ٹائم کے آؤٹ آتا ہے، ان کے ذہن کے آؤٹ آتا ہے. یہ آیت پیش کریں کہاں پہ ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی پیر بھائی یہ میں نے آیات لگا دی ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ تجھ سے یہ وہی سلوک آ رہے ہیں تو جو تجھ سے پہلے انبیاء کے ساتھ ہوا. تو یہ نصیحت قرآن شریف نے بیان کر دی ہے کہ انبیاء کے ساتھ وہی سلوک ہوتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا. اور ساتھ اللہ فرماتا ہے کہ واہ حسرت بندوں پر ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا مگر وہ اس سے ہنسی ٹھٹا کرنے لگتے ہیں. تو لوگوں کے پاس جب بھی رسول آتا ہے تو لوگ اس کو مانتے نہیں ہیں، ہنسی ٹھٹا کرتے ہیں. تو آپ نے لیکن ایک جو کنسیپٹ بنایا ہوا ہے، میرا سوال یہ تھا کہ کیا اب ویسا ہی ہوگا، یعنی آپ کی سوچ کے تابع جو وجود ہے آ رہا، کیونکہ آپ حکم اور عدل اس پہ ٹھہر چکے ہیں. ریکارڈنگ آپ کی لگا دی ہے، دوبارہ پیسٹ کر دیے. طاہر صاحب دو تو جاؤ اس ریکارڈنگ میں دوبارہ سنو. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی پیر بھائی یہ تو میں نے آیت لگائی ہے نا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نبی بھیجتا ہے تو لوگوں کے فہم کے الٹ آتا ہے، اس لیے تو تمسر کرتے ہیں، اس لیے تو اس کا انکار کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہوا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نبی بھیجتا ہے تو لوگ اس کا تمسر اڑاتے ہیں. کیونکہ تمسر وہ اس لیے اڑاتے ہیں کیونکہ وہ جھوٹا سمجھتے ہیں، ان کے فہم کے خلاف آ جاتا ہے. آپ نے اوپر جو بات کیا ہے نا، آپ اپنی بات پر قائم رہے. آپ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا ہے کہ جو نبی آتا ہے وہ ٹائم کے خلاف آتا ہے، لوگوں کے ذہن کے خلاف آتا ہے، اس لیے لوگ نہیں مانتے. یہ دیکھیں آپ دوبارہ سنیں نا کہ لوگوں کے ٹائم کے آؤٹ آتا ہے. یہ قرآن پاک کی کس آیت سے ہے؟ تو جس کا تمسخر اڑائیں لوگ، اس سے مذاق کریں، کیا وہ نبی ہوتا ہے؟ فہم یا فہم یا فہم، یہ کیا ہے فہم؟ جی دیکھیں آپ جتنی آڈیو بھی آڈیو کر رہے ہیں، میری آڈیو کو سن لیں، اس کو سمجھ کر جواب دیں کہ اللہ تعالیٰ جب یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ انکار کر دیتے ہیں. آپ یا تو کہیں میں نے غلط کہا ہے. قرآن میں کہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں جب نبی کو بھیجتا ہوں تو لوگوں کے الٹ بھیجتا ہوں؟ یہ آپ نے لکھا ہے. کئی سادہ لوگوں کو ترجمے ادھر سے ادھر لگا کر سنا دیتے ہو. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ جب بھی نبی آتا ہے تو وہ لوگوں کے الٹ آتا ہے، پھر لوگ اس کا تمسخر اڑاتے ہیں. آیت کچھ، ترجمہ کچھ، گل کچھ، موضوع کچھ، ایک ہی گل ہے. جی دیکھیں مطلب میں نے تو یہ نہیں کہا کہ لوگوں کے الٹ بھیجتا ہے، بلکہ لوگوں کی سوچ کے الٹ بھیجتا ہے. یہ میں نے کہا ہے کہ لوگوں نے جو سوچا ہوتا ہے ویسے نہیں ہوتا. اس لیے جب بھی اللہ تعالیٰ کا نبی آتا ہے تو لوگ اس کا تمسخر اڑاتے ہیں اور اس کے ساتھ وہی سلوک کرتے ہیں جس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ تجھ سے یہ وہی سلوک آ رہے ہیں جو تجھ سے پہلے انبیاء کے ساتھ کیا گیا.
उल्ट लोगों की सोच के उल्ट, जब लोगों की सोच के उल्ट आएगा तो लोगों के उल्ट नहीं होगा, ठीक है, ये एक अलग बात है। यही बात कह देता हूँ कि लोगों की सोच के उल्ट, ठीक है। आपने कहा कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि लोगों की सोच के, जब भी कोई नबी भेजता है तो लोगों की सोच के उल्ट भेजता है। ये आपने कुरान पाक की आयत कहा है कि आपने कहा है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि जब भी कोई नबी आता है तो लोगों की सोच के उल्ट आता है। ये किस आयत का तर्जमा है? आपकी आयत लगाई हुई है वो एक अलग बात है, मुझे समझ आ गई है, आ जाएगी, नहीं तो वो मैं समझ लूंगा। लेकिन जो आपने कहा है ना, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है जब भी नबी आता है लोगों की सोच के उल्ट आता है, ये कहाँ से है? कड्डो या तो फिर तुसी माफी मंगो जी, साडे तो गलती हो गई। जी जनाब, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੀ ਗੰਦੀ ਜ਼ਹਾਨਤ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਾਨਤ ਕਿਤਨੀ ਗੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਤਹਿਰੀਫਾਤ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਤਰਜਮਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਈਮਾਨ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰਤ ਕੁੱਤੇ ਨੇ।